Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 787. کوئی سنت ملے رے سدھیرا سمجھنے رہی رے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنوں. دینداروں، آج ہمارے امام کا جنم دن ہے. جنم دن ایک انسان کا ہوتا ہے. جنم دن کسی بدن کا ہوتا ہے. روح کا جنم دن نہیں ہوتا. رسولوں، نبیوں اور اماموں نے دنیا کے اندر جسمانی حالتوں کے اندر نارمل خدا تعالی کی فطرت اور قدرت کے حساب سے جنم لیے، پیدائش ہوئی. ہم جب اپنے اسماعیلی طریقے کو دیکھتے ہیں، جو ہمارا طریقہ شریعت سے بالکل جدا ہے، ہمارا اسماعیلی مذہب شریعت سے بالاتر ہے، لیکن ہمارے بہت سے بھائی بہن جو مذہب سے واقف نہیں، اچھی طرح اسماعیلی طریقے کو سمجھے نہیں، اور ہمارے عام مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کے یا عام جو کتابیں ہمیں بازار میں بک سٹالز کے اندر ملتی ہیں، علاوہ اس کے ہم یاروں دوستوں میں بیٹھ کے جو باتیں چیتیں کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو کبھی کبھی، یعنی ہم اسماعیلی خصوصاً جوانوں کو ایک قسم کی گھبراہٹ ہوتی ہے. ہم خیالوں میں ڈوب جاتے ہیں کہ سچ مچ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ عام مسلمانوں کے ساتھ مل کے جب ہم اپنے طریقے کی باتوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے بھائیوں بہنوں کے دل کے اندر ہچمچاہٹ پیدا ہو جاتی، اور ہچمچاہٹ کے علاوہ ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے. ہچکچاہٹ کہتے ہیں ہیزیٹیشن کو. آپ نے کسی مسجد کے اندر یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیکھی، ہوتی بھی نہیں. آپ نے کسی مسجد کے اندر اس طرح سے یہ پاٹ رکھے ہوئے ہیں اور پیسے دیتے کسی مولوی کو لوگوں کو دیکھا نہیں. مسجدوں کے اندر یہ اس طرح سے گھٹ پاٹ کی چھوٹی چھوٹی پیالیوں کے اندر آب صفا، یا اگر وہ لوگوں کا خیال کریں تو آب زمزم اس طرح سے دیتے ہوئے ہم نے کبھی کسی مسجد میں نہیں دیکھا. تو ہم لوگوں کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم مسلمان ہیں پھر بھی مسلمان نہیں؟ کیا ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام سے کچھ جدا ہے؟ اور عام مسلمانوں کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں، یا ہماری بہت سی لڑکیاں مسلمانوں سے شادی کر لیتی ہیں اور بہت سے لڑکے مسلمان عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، تو ان کے درمیان یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کیا بات ہے، ہم مسلمان ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے مذہب کو ابھی تک سمجھا نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم شریعت سے اونچے ہیں. شریعت ہمارا مذہب نہیں ہے. شریعت یہ ہے کہ مسجد میں جاؤ، نماز پڑھ کے گھر چلے جاؤ، اور کبھی مسجد میں نہیں جانا تو گھر پہ نماز پڑھ لو. رمضان کا مہینہ آیا تو روزے رکھ لو، نہیں رکھنے تو لوگوں کو کہو میں نے روزہ رکھا ہے. یہ شریعت ہے.
آج دنیا کے اندر 90% مسلمان روزہ نہیں رکھتے، مگر کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ دوسروں کے سامنے کھاتے ہی نہیں، اور ہم اسماعیلی ہیں، سب کے سامنے کھا لیتے ہیں، اور کبھی کوئی پوچھے تو تم اس مسلمان ہو، تو ہم کہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن پڑھتے ہو کہ قرآن ہمارا نہیں ہے۔ آغا خان کو کیا مانتے ہو؟ ہم اس کو خدا مانتے ہیں۔ ارے یہ سب باتوں سے تم اپنے ہاتھ پاؤں خود چھری سے کاٹ رہے ہو۔ شریعت کا لحاظ رکھو، کیونکہ شریعت کو ہم بھی مانتے ہیں، اس طریقے کی نہیں۔ ہماری شریعت ہے، اسلام کی شریعت کو ہم مانتے ہیں، مگر ہماری شریعت ان لوگوں سے الگ ہے، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ طریقت کا ہے۔ ہمارا مذہب صوفیزم سے ملتا ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر ایک مرشد ہے، ہم اس مرشد سے پیار کرتے ہیں۔ وہ مرشد جو ہے وہ اللہ کے رسول کی آل میں سے ہے۔ ہم اس مرشد کو پیر بھی کہتے ہیں، اس کو امام بھی کہتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں کہ جتنی اللہ رسول کے ساتھ رکھتے ہیں۔ آپ سمجھے؟ ہم اپنے امام کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں کہ جتنی اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری ایک دن صبح کے وقت بیٹھے تھے، رسول اکرم کے ارد گرد بہت سے لوگ تھے، ایک ایک کر کے چلے گئے۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہوئی ہے، 2 برس پہلے آیا تھا، سنائی ہوئی ہے، پھر سناتا ہوں تاکہ جو نئے آئے ہیں ان کو یاد رہ جائے، اور پرانے بھول گئے ہیں تو یاد ہو جائے۔ سب چلے گئے۔ ابو ذر غفاری رسول اللہ کے عاشقوں میں سے تھے۔ ابو ذر غفاری نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں معاویہ کے زمانے میں۔ عثمان نے بھی اس کا بہت خون پیا اور معاویہ نے بھی۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا نبی آج کچھ بات سناؤ۔ سب لوگ چلے گئے، اکیلے ہو گئے۔ رسول پاک آنکھیں نگاہیں نیچی تھیں، ہاتھ میں تسبیح تھی، ذکر کر رہے تھے، ساری رات کا اجاگرا تھا، اور نبی تو جاگتے تھے۔ نگاہیں نیچی رکھی ہوئی ہیں، فرمایا ہے ابو ذر تو مجھے کتنا چاہتا ہے، یعنی تو میرے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ کو پوچھنے کی بات تھی، دل میں کہنے لگا یا نبی میں آپ کو واللہ اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرمایا اے ابو ذر تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ عابد انسان تھا، پرہیزگار تھا، قربانیاں دینے والا شخص تھا، اللہ رسول سے پیار کرتا تھا۔ اس کو جب یہ پتہ لگا کہ میں ابھی تک رسول اللہ کے اس سوال پر سے کہ میرا ایمان کیسے، یعنی میں کتنی محبت کرتا ہوں، اور جواب میں یہ کہ میرا ایمان ابھی تک کامل نہیں ہوا، اس کو ایک دھچکا لگا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ 1 منٹ چپ رہنے کے بعد کہتا یا نبی میں آپ کو اپنے ماں باپ بیوی بچے مال دولت یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اسی طرح سے بیٹھے تھے، آنکھیں نیچی تھیں، تسبیح چل رہی تھی۔ فرمایا اے ابو ذر ابھی بھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ بڑا حیران ہوا، سوچ میں پڑ گیا، دل گھبرانے لگا، یا اللہ میرے میں کیا کمی رہ گئی، کون سی چیز کروں کہ میرا ایمان کامل ہو۔ بے حساب خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ کافی عرصہ ہو گیا، مگر وہ عرصہ کیا کوئی 10-20 منٹ نہیں، اس وقت تو آدھی پونی 1 منٹ بھی بڑی لگتی ہے۔ خاموش ہونے کے بعد جوش میں آ گیا، خون گرم ہو گیا، جذبہ پیدا ہو گیا، محبت میں طوفان آ گیا۔ رسول پاک کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے یا رسول اللہ، جوش میں آ گیا۔ جب گھٹنوں کو ہاتھ لگایا رسول پاک نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کیا بجلی تھی ان آنکھوں کے اندر۔ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے جوش میں آ گیا، منہ لال ہو گیا،
کہتا خدا کی قسم یا رسول اللہ میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا اللہ کو چاہتا ہوں. رسول اللہ نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھ دیے. اے ابو سر اب تیرا ایمان کامل ہو گیا. بات ایسی ہے یہ چیز حدیثوں میں موجود ہے. آپ جب حدیث کی بات پوچھتے ہو تو بازار میں جا کے بخاری خرید لاؤ تو آپ کو یہ حدیث بخاری میں نہیں ملے گی. ابھی ابو مسلم کی حدیث خرید لاؤ تو اس میں بھی نہیں ملے گی. بعض ایسی کتابیں ہیں کہ جو عام لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں آتی. آپ کو یہ پتا ہے کہ احادیث قدسیہ بھی ہیں, وہ حدیثیں کہ جو عام لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں لیکن ملتی ہیں بازار میں. ابو ذر غفاری اور رسول اللہ کی جب یہ بات ہوئی تھی تو ابو علی ادھر حاضر نہیں تھا. میں نے بھی تو پڑھا ہے نا. جو شیعہ لٹریچر ہے اس کے اندر ایسی کتابیں موجود ہیں, صوفیوں کی ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں ایسے ایسے حالات ملتے ہیں. ایک بہت زبردست عالم تہران یونیورسٹی کا تھا, اس کا نام تھا نصر, ابو نصر. وہ بہت برسوں تک بیروت کی امریکن یونیورسٹی میں AUB میں مولانا حضر امام کی طرف سے آغا خان چیئر سنبھالے رہا تھا بہت برسوں تک. پھر وہ چلا گیا تہران. میرے ساتھ اس کی خط و کتابت بھی تھی, میں اس کو پرسنلی بھی ملا ہوا ہوں. ایران کے حالات ایسے ہو گئے ہیں, میں نے بہت سے خط لکھے, کچھ پتہ نہیں لگتا زندہ ہے, اگر ہے تو کہاں ہے. اس نے کتاب لکھی ریالٹیز آف اسلام, انگلش کتاب ہے, لندن میں چھپی ہوئی ہے. اس نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے. یہ حدیث بھی آپ کو بخاری, مسلم, ماجہ وغیرہ کے اندر کے مشکات میں نہیں ملے گی, کیونکہ یہ ساری حدیثیں سنیوں کی لکھی ہوئی ہیں. یہ حدیثیں جو عام ہم کو, جن کو ہم صحاح کہتے ہیں, یعنی 6 صحیح حدیثیں, اور مشکات میں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے. یہ حدیثیں تو بنی امیہ کے زمانے کے اندر بنی امیہ کے کہنے سے لکھی گئیں. لیکن آپ کو ایسی کتابوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جن کے اندر اصلیات ملتی ہے. ریالٹیز آف اسلام, اس نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے, اور اس حدیث کا ذکر مولانا رومی نے بھی کیا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں انا العرب بلا عین, پھر فرمایا انا الاحمد بلا میم. انگلش کتاب کے اندر اس حدیث کا ذکر کرتا ہے, اور یہ حدیث آپ کو صحاح ستہ میں نہیں ملتی. تو میں نے آپ کو یہ 2 حدیثیں بیان کی, اس کا مطلب آپ خود ہی کر لینا. انا العرب بلا عین, انا الاحمد بلا میم, میں اس کا مطلب نہیں سمجھاتا, خود کر لینا, خود سمجھنے کی کوشش کرنا. ہمارا جو طریقہ ہے یہ صوفیانہ طریقہ ہے, یہ مسٹسزم ہے. اس میں محبت پیدا ہے, اس میں قربانی ہے, اس میں دینا ہی دینا ہے, لینا کچھ نہیں. شریعت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بالکل پڑھے لکھے نہیں, ان کو الف بے سکھائی جاتی ہے, تہجی سکھائی جاتی ہے. بس ہمارا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ایک مرشد کا ہے. مرشد کی پہلے بیعت کی جانی چاہیے, مرشد کے حکم پہ عمل کیا جانا چاہیے, مرشد کہے اس طریقے پہ عمل کرنا چاہیے. شریعت نہیں ہے, یہ طریقت ہے. لیکن اگر کوئی ہم کو پوچھے بھئی تم آغا خان کو کیا کہتے ہو, تو ہم اپنا طریقہ اس کے سامنے نہیں رکھتے. صوفی لوگوں, آپ صوفیوں کو ملے ہو کبھی؟ ادھر بہت صوفی ہیں, امریکہ میں بہت سے صوفی ہیں, بہت سے صوفی سکولز ہیں.
کبھی ڈھونڈ کے ان کی ملاقات کرو، آپ کو اپنے مذہب سے زیادہ محبت ہو جائے گی۔ ہم اپنے مرشد کی باتوں کو غیروں کے سے چھپاتے ہیں۔ ہمارا طریقہ نہیں کوئی بھی صوفی طریقہ ہے، صوفی لوگ لوگوں سے باتیں نہیں کرتے، اپنے طریقے کو چھپاتے ہیں۔ ہم تقیہ کرنے والے شیعہ ہیں، اور شیعہ مذہب کے اندر تقیہ کیا جاتا ہے۔ تقیہ یہ ہے کہ اصل چیز کو ان لوگوں سے کہ جو نہیں سمجھتے چھپایا جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے اس پاٹ کے اندر کہ کوئی سنت ملے سدھیر، کوئی ایسا جاننے والا سدھیر کہتے ہیں جو چھوٹی سی بات کو پکڑ کے ساری سمجھ جاوے، جس کو ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں شارپ انٹیلیجنٹ۔ اے سخی، میرے دوست، اپنے محبوب پیارے کی باتیں کس کو بتائیں؟ سخی والم ورہ نیوات، اپنے محبوب کی جدائی کی بات، جو محسوسات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں، کس کو کہیں، کس کو سنائیں؟ کیونکہ سب لوگ اس چیز کے اہل نہیں، لائق نہیں۔ پھر فرمایا کوئی سنت ملے سدھیر، کوئی ایسا سنت مومن ملے جو نہایت ہی شارپ سمجھدار ہو، فہیم ہو، فراست والا ہو۔ رسول اللہ فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو۔ مومن میں فراست بہت ہوتی ہے۔ مومن ایک کنارہ دیکھ کے سارا سمندر عبور کرتا ہے۔ مومن بڑا تیز ہوتا ہے۔ مومن کی عقل بہت تیز ہوتی ہے۔ مومن ایک تھریڈ کا ٹکڑا اٹھاتا ہے، اینڈ تک پہنچ جاتا ہے، اس کا نام مومن ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو سب مرم جانتا ہے لیکن علم کی راہ پہ چلتا ہے۔ کوئی سنت ملے سدھیر، سمجھی نہیں رہی ہیں۔ جب کوئی ایسا رازدار مل جاوے نا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے محبوب کی باتیں ہوتی ہیں۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے محبوب کی محبوبیت اور حب کیا چیز ہے۔ ارے غیروں کو ہم اپنے جوش میں آ کے کہہ دیتے ہیں ہم آغا خان کا خدا مانتے ہیں۔ آغا خان خدا نہیں ہے۔ آغا خان ہم جس کا نام ہے، آغا خان تو اس کے بدن کا نام ہے، اس کا بدن کھاتا ہے، پیتا ہے۔ اگر آپ امام کو بدنی حالت میں سمجھتے ہو تو اسماعیلی مذہب جانتے ہی نہیں ہو۔ اسماعیلی مذہب جانتے ہی نہیں ہو۔ اس کی بدنی حالت جو ہے وہ تو ایک عام انسانوں کی طرح کی ہے، البتہ اس کا بدن بھی تمام دنیا کے انسانوں سے عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن ہم امام کی بدنی حالت سے واقف ہوئیں یا نہ ہوئیں، ہمارا تعلق اس کی نور کے ساتھ ہے۔ غیروں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کے ساتھ آپ کیسی سیریس گفتگو کر سکتے ہو؟ 3 4 5 8 10 برس کے بچوں کا گروپ ہے اور آپ ان کے اندر بیٹھ کے مجھے بتاؤ کیا کرو گے؟ کوئی سیریس ٹاک کر سکتے ہو ان بچوں کے ساتھ؟ غیر جو ہیں، جو اسماعیلی مذہب کو نہیں جانتے، ان کا حال ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح ہے، طفلان نادان ہیں۔ ان کے ساتھ اپنے امام کی بات مت کرو۔ ہمارا امام ہے، ہمارا مرشد ہے، بس ہو گیا، طے ہو گیا، پھر آپ اس کو کیا بھی مانو۔ غیروں کے سامنے اپنے مذہب کو مت رکھو، کیونکہ یہ مذہب جو ہے چھپا ہوا مذہب ہے۔ چھپا ہوا کیوں؟ عیسیٰ نبی علیہ السلام فرماتا ہے، بائبل میں ہے کہ سور کے سامنے موتی مت ڈالو۔ سور کے سامنے موتی مت پھینکو، اس کو اس کی کوئی قدر نہیں۔ اپنے مذہب کی بات اپنے دل میں رکھو، اپنے دل میں رکھو، اپنے دل کے اندر اس کو یاد کرو، اپنے دل میں اس کو دیکھو، اپنے دل میں اس کی چھبی باندھو۔ وہ نور ہے، ہمارا تعلق نور کے ساتھ ہے۔ نور پیدا نہیں ہوتا، نور مرتا نہیں، نور کا کوئی باپ نہیں، نور کی کوئی ماں نہیں، نور کو بیماری نہیں، نور کو بھوک نہیں، نور کو نیند نہیں، وہ نور ہی نور ہے۔ اس نور کو جانو
بدن اور نور کو مکس مت کرو، وہ نہیں ہوگا۔ آپ میں سے میجورٹی پاکستان کے اندر سے آئے ہیں، میجورٹی، اور میجورٹی پاکستان کے اندر ہندوستان سے جا کے لے گئے۔ سندھی لوگ تو بہت تھوڑے اسماعیلی ہیں۔ میں خود امرتسر کا رہنے والا ہوں، پنجابی ہوں۔ آج سے تقریباً 68 ایئرز پہلے کی بات کروں، 1916 کا ذکر کرتا ہوں۔ اس وقت کراچی میں چھوٹی جماعت تھی، 2 جماعت خانے تھے، بغیچہ بھی تھا، کھارا در کا جماعت خانہ بھی تھا۔ کھارا در کا وہ جماعت خانہ جو ابھی دکھتا ہے نہیں، پرانے مسافر خانے کے بازو میں چھوٹی سی گلی کے اندر تھوڑی جماعت تھی، مشکل سے 3-4 ہزار اسماعیلی تھے اس وقت۔ جماعت کے اندر بعض عابد لوگ ایسے اس میں تھے جو صبح کی عبادت رات کے 12 سے لے کے صبح کے 5 بجے تک کرتے تھے، عابد تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا ہوا تھا۔ بعض میں اس گروپ کے اندر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے کہ جو اس گروپ کے لائق نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ یہ گروپ بہت برسوں پہلے سے چلا، مگر کئی برسوں کی عبادت بندگی کے بعد، یہ 1916 کی میں بات کرتا ہوں، اس گروپ کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، اور خصوصاً طور پہ 2 شخص ایسے تھے کہ ان کے اندر عبادت کی وجہ سے فخر پیدا ہو گیا۔ فخر پیدا یہ ہو گیا کہ عابد اور معبود، عبادت کرنے والا اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، یہ دونوں ایک ہیں۔ یہ خیال پیدا ہو گیا۔ عابد معبود کے ساتھ مل جاتا ہے خیالی اور تخیلی حالت میں، مگر وصل ہوتا ہے موت کے بعد۔ موت سے پہلے عابد اور معبود کا وصل نہیں ہوتا۔ جب موت ہو جاتی ہے اور وصل ہوتا ہے تو اس کو ہم فنا فی اللہ کہتے ہیں، واصل بحق ہوا، وہ درجہ جدا ہے۔ لیکن جب تلک سانس چلتی ہے، جب تلک دنیا کے اندر زندگی ہے، تب تلک اس پاک پروردگار کی ذات کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا سوائے نبیوں اور اماموں کے۔ یہ چیز وہ لوگ سمجھے نہیں۔ ایک کا نام تھا عبداللہ پارو، دوسرے کا نام تھا کمڑیا جان محمد، جمعہ جان۔ یہ 2 اس گروپ کے سرمختار تھے۔ غرور آنے کی وجہ سے ایسی بات بنی کہ مولا حضرت امام سرکار سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ آئے، اور یہ دیدار کرنے کے لیے نہ آئے۔ یہ ادھر بیٹھ کے جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے اپنی عبادت میں مشغول رہے، اور لوگوں کو بھی انہوں نے منع کیا کہ تم دیدار کرنے کی ضرورت نہیں، ظاہری دیدار کی کوئی ضرورت نہیں، مولا کی ضرورت ہوگی تو خود چل کے آئے گا۔ یعنی بعض ایسی باتیں تھیں کہ جن سے دوسرے لوگ بھی ظاہری دیدار کے لیے بھی محروم رہ گئے۔ امام نے ان دونوں کو پیغام بھیج کے کھارا در جماعت خانے کے اندر بلوایا۔ عبداللہ پارو اور کمڑیا جمعہ جان محمد کو کھڑا کیا۔ چیف مشنری حسینی کو حکم کیا، حسینی تھوڑا سا تیل منگاؤ۔ ایک والنٹیئر جا کے تیل لے کے آیا، بوتل میں سے تیل کی چند بوندیں امام نے عبداللہ پارو کے ہاتھ پہ ڈالی۔
پانی منگا کے اپنے ہاتھ مبارک سے تھوڑا پانی ڈالا اور عبداللہ کو کہا مکس کرو. تیل اور پانی مکس نہیں ہوتا. حکم کے حساب سے بہت ہاتھ گھسے, ایسا کر کے دیکھے تو تیل الگ ہے, پانی الگ ہے. امام فرمایا جماعت کے اندر کی بات ہے, بھری جماعت کے اندر اس کی امتحان ہو رہا ہے. دیکھو عبداللہ, تم پانی ہو, ہم تیل ہیں. تیل اور پانی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. یعنی مرید انسان عام طور پہ امام جیسا نہیں ہو سکتا. امام کی بدنی حالت کو اور امام کی نورانی حالت کو, تیل اور پانی کو ملاؤ مت. بدنی حالت جدی ہے, نورانی حالت جدی ہے. امام کے بدن کو انسان ہی سمجھو. ہاں, اس کا بدن تمام جتنی بھی مخلوقات ہے اس میں سے سب سے اونچا ہے, بلند ہے, اعلیٰ و رفع ہے, پاک ہے. وہ بدن بھی پاک ہے امام کا, لیکن پھر بھی وہ بدن ہے. اگرچہ نبیوں اور اماموں کے بدن کو زمین نہیں کھاتی, چاہے 10,000 برس بھی ہو جائے کسی نبی کو دفن ہوئے تو نبیوں اماموں کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی. ان کے بدن ایسے کے ایسے رہتے ہیں ہزاروں سال گزر جانے پر بھی. لیکن بدن آخر بدن ہے. ہم اسماعیلیوں کو حضرت امام کے نور کے ساتھ زیادہ تعلق ہے. ہمارے ایسے لاکھوں اسماعیلی بھائی ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر کبھی امام کا دیدار نہیں کیا. زندگی بھر تو ٹھیک ہے, لیکن 20 پشتیں ہو گئی, 20 ان کی پیڑیاں نسلیں ہو گئی, باپ سے بیٹے اور بیٹے اور بیٹے اور بیٹے, 20 پشتیں ہو گئی, ہزار برس نکل گیا ہے. ایسے لاکھوں اسماعیلی ہیں جنہوں نے حضرت امام کا ظاہری دیدار کبھی نہیں کیا, مگر پھر بھی وہ اسماعیلی ہیں. انہوں نے امام کے باطنی دیدار کیے ہیں, انہوں نے امام کی نورانی حالت کو دیکھا ہے, اپنے بدن میں پایا ہے, اپنے دل کے اندر پایا ہے. یہ ہے اسماعیلی مذہب کہ حضرت امام کی نورانی حالت کو ہم سمجھ سکیں. اسماعیلی مذہب کا مین مقصد یہ ہے کہ امام کے نور کو جان سکو, لیکن آپ اس کے نور کو اس کے بدن کے ساتھ مکس مت کرو. لوگوں کو مت کہو کہ ہم امام کو خدا کہتے ہیں, پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. لوگوں کو ساتھ یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ان کے ساتھ مذہبی بحث مت کرو جب تک کہ ان کے اور اپنے دونوں کو مذہب کو جانو, دونوں کا مذہب پتا ہوئے. کوئی کرسچن کے ساتھ بحث کرو تو کرسچینٹی کا پتا ہونا چاہیے, ساتھ ساتھ اپنے مذہب کا پتا ہونا چاہیے. دونوں چیزوں کو جانے. ایک آدمی کو انگلش میں سے گجراتی میں ٹرانسلیشن کرنا ہے تو وہ انگلش بھی جانتا ہے, گجراتی بھی جانتا ہے, تبھی ٹرانسلیشن کر سکتا ہے. غیروں کے ساتھ جب آپ کوئی بھی بحث کرو تو ان کا مذہب بھی جانو, اپنا مذہب بھی جانو, تو بحث کر سکو. لیکن اپنا مذہب ہی نہیں جانتے تو دوسرے کے مذہب کو ہم جان کے کیا کریں گے, ان کے ساتھ بحث کر کے بھی کیا کریں گے. اس وقت دنیا میں کتنے ایسے پیپر ہیں, ایسے میگزینز ہیں, ایسی کتابیں ہیں. آج سے کئی برسوں سے, اس امام کے زمانے میں نہیں, ہمارے ہر امام کے زمانے کے اندر اس قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جنہوں نے اسماعیلیوں کے اوپر الزام لگایا کہ یہ ایک انسان کو خدا کہتے ہیں. ارے بھائی, ہم انسان کو خدا نہیں کہتے, لیکن ہمارے اسماعیلی خود اپنے منہ سے بول دیتے ہیں کہ ہاں ہم آغا خان کو خدا کہتے ہیں. نورانی حالت اور چیز ہے, بدنی حالت اور چیز ہے. غیر لوگ جو سمجھتے نہیں ان کے ساتھ آپ ایسی باتیں مت کرو. لیکن ہم اپنے امام کو کیا جانتے ہیں, وہ تو بیت الخیال کی عبادت کر کے دیکھو تب پتہ لگے کہ اس کے بغیر اور کوئی ہے ہی نہیں. اے سخی والم ورہنی وات, میرا جو روح ہے وہ امام کا روح ہے. میرے اور اس میں جدائی کیا ہے؟ میری روح کہاں سے آئی؟ خدا کی طرف سے. رسول اکرم کو پوچھا گیا یا نبی روح کیا چیز ہے, تو حضور چپ ہو گئے. چپ اس لیے ہوئے
کہ میں ان عربوں کو کہنے جاؤں کہ روح کیا چیز ہے تو سمجھیں گے تو نہیں. فوراً وہی نازل ہوئی. قل، اے نبی ان کو کہو، الروح امر من ربی، روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے. بس اتنا ہی جواب دیا، روح میرے رب کے حکم سے ہے. الروح من امر ربی. تو خلاصہ تو نہ ہوا. کیوں نہ ہوا؟ لوگ اس کے لائق نہ تھے. روح تو سمجھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، اور اس کے لیے ہی ہمارے اندر بیت الخیال ہے. ہمارے اسماعیلی مذہب کی سب سے اعلیٰ کوئی چیز ہے کہتے ہیں وہ عبادت جب تلک نہیں کرتے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، تو آپ نے تب تلک اسماعیلی مذہب کو کچھ نہیں سمجھا. بچوں کے کھیل کی طرح کھلونے سے کھیل رہے ہو اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہاں، اسماعیلی مذہب کو جاننا ہے تو صبح کی عبادت کرو. صبح کی عبادت سے پتہ لگے گا کہ امام کیا ہے، رسول کیا ہے، اللہ کیا ہے، میں کیا ہوں. سب چیزوں کے خلاصے ہو جائیں گے، وگرنہ کچھ نہیں، ادھر ادھر مارے مارے پھرتے رہیں گے. مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ 2 برس پہلے دار السلام آئے. امام زمان نے نومبر کی 20 تاریخ کو دار السلام میں قدم مبارک کیا. کچھ 6 مہینے پہلے دار السلام سے 120 میل پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کو موروگورو کہتے ہیں. موروگورو میں اپنی ایک اسماعیلی لڑکی 20-21 برس کی لڑکی ہے، شادی ہو چکی ہے، ایک بچے کی ماں ہے. کہیں کسی درخت کے نیچے شام کے وقت رفع حاجت کے لیے گئی اور اس درخت کے اوپر ایک جن تھا. اس جن نے اس لڑکی کو پکڑ لیا. جنات ہیں، ہمارا مذہب قبول کرتا ہے، قرآن پاک کے اندر جنات کا خلاصہ ہے، جنوں کی ہستی دنیا کے اندر ہے. رسول اکرم فرمایا کہ کبھی بھی مسافری میں، سفر میں کہیں بھی جاؤ، آپ کو رفع حاجت ہو یعنی پیشاب یا پاخانہ کرنا ہو تو کبھی بھی درخت کے نیچے کبھی مت کرو. بعض درختوں کے اوپر بعض جنات اور روحیں رہتی ہیں. حضور فرمایا آسمان کے نیچے بیٹھو، کسی سائے کے نیچے نہیں، جنگل میں. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ایک مکان 2 برس تک بند پڑا ہے، کوئی اس میں رہتا نہیں، اس 2 برس کے درمیان اس میں بتی بھی نہیں جلی، 2 برس کے درمیان دروازے بھی نہیں کھلے، حضور فرماتے ہیں اس مکان کو جنات قبضے میں کر لیتے ہیں، اس مکان میں مت رہو. یہ ہم کو حدیث میں سے چیزیں ملتی ہیں، مگر جنات ہیں. جنات میں مسلمان بھی ہیں یعنی خدا کو ماننے والے، جنات کے اندر کافر بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. مولا علی نے بہت سے جنات کو مارا، ہزاروں جنات کو قتل کیا، جناتوں کے بادشاہوں کو زیر کیا. اس کا ذکر آج نہیں ہو سکتا. اس جن نے ہماری اس اسماعیلی بچی کو پکڑ لیا تو کیا کیا؟ اس کی نیند ختم ہو گئی، اول فول بکنے لگی، بدن تپ گیا، بے وقوفوں اور پاگلوں کی طرح اس کا رہنا سہنا اور بیہیویئر ہو گیا. کوئی ملا کے پاس لے کے گئے، اس نے بڑی کوشش کی، جھاڑ پھونک کیا، عام طور پہ جو کرتے ہیں، کچھ نہ ہوا. ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جاویں، جو بھی کہے کہ فلانا ملا، فلانا مولوی، فلانا بہت جانتا ہے، اس کے پاس لے جائیں. جماعت خانے کے اندر بھی بہت سی تسبیحاں وغیرہ نکالی، کچھ نہ ہوا. امام زمان کے آنے کے قریب وہاں ایک کو بہت مشہور ایک عالم تھا مسلمانوں میں، اس کے پاس اس کو لے گئی.
تو یہ لڑکی تو انگریزی بھی نہیں جانتی اور اچھی طرح سے گجراتی بھی نہیں جانتی، مگر اس کے سامنے جا کے فر عربی کے اندر بولنا شروع کر دیا. جن نے کہا ہاں میں نے اس کو پکڑا ہے. بھائی کب چھوڑو گے؟ تو جن یعنی یہ لڑکی بولتی ہے، زبان اس کی الفاظ جن کے. اس ملا کو کہتے ہیں تمہیں خبر ہے کہ ادھر آل رسول آ رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. بس تو چپ رہو. آل رسول آ رہا ہے، میں اس کا دیدار کر کے اس لڑکی کو چھوڑوں گا. تو بھائی اس کا دیدار کر کے تم چھوڑو گے تو ابھی سے چھوڑ دو. کہتے نہیں، یہ لڑکی اس کی مرید ہے اور یہ ضرور اس کے پاس جائے گی. جب یہ جائے گی تو مجھے دیدار ہوئے گا، میں فوراً چھوڑ دوں گا. باقی ساری دنیا کے ملا، اس کو کہتا ہے ساری دنیا کے ملا تمہارے جیسے مل کے آئیں گے، میں نہیں چھوڑوں گا. خاموش ہو گیا. امام آئے، اس لڑکی کو لے کے. اس کی ماں میرے گھر پہ آئی. میں پہلے ادھر تھا نہیں، میں تو یہاں تھا، کینیڈا میں تھا. حضرت امام کے آنے سے چند دن پہلے ہی میں دار السلام پہنچا. میرے پاس آ کے اس نے اس کی ماں نے ساری حقیقت بیان کی. میں نے کہا بیوقوف، ادھر لوگوں کے پاس ماری ماری پھرتی، یہ تو اپنے مذہب کا طریقہ نہیں. کہتے مشنری صاحب کیا کروں، اس کے جو ساس سسر ہیں وہ آرتھوڈاکس ٹائپ کے ہیں، وہمی ہیں، یہ لے گئے، میں کیا کروں، لڑکی تو دے چکی ہوں. میں بولا دیکھ ابھی مولا آتے ہیں، صبر کرو. مولا آئے. وہ لڑکی کی جو ماں ہے وہ ہماری ریلیجن ٹیچر ہے، ہمارے اسماعیلی اسکولوں میں سکھاتی ہے. کونسل میں جا کے مکھی کمڑیوں کو جا کے سب کو کہا ہاں ہاں. سب نے عموماً ہمارے جو آفیسر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہاں ہاں کر لیتے ہیں. سب کے کام ہوتے بھی نہیں، ویسے وہ بھی بیچارے مجبور ہیں، کیا کریں، ان کو اور بھی کئی کام ہوتے ہیں. مجھے کہا مشنری صاحب کیا کروں. میں نے کہا دیکھ، پرسوں تجھے امام کے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ ملنے والے ہیں. امام نے فرمان کیا تھا کہ 10 برس سے زیادہ جنہوں نے میری خدمت کی ہے، میں اپنے ہاتھ سے ان کو یہ سلور جوبلی کے ٹائم پہ میں سرٹیفکیٹ دوں گا. غیر قوم کے بھی لوگ ایسے 200-250 آدمی تھے جن کو امام سرٹیفکیٹ دینے والے تھے. میں بولا دیکھ، سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں، تو ادھر ادھر گھومے پھرے گی، تیرا کوئی کام نہیں کرے گا. جب بھی تو سرٹیفکیٹ لینے جائے تو کہہ دینا خداوند، بہت لمبی چوڑی بات مت کرنا، کہنا خداوند میری لڑکی کو جن نے پکڑ دیا. اتنے لفظ کہنا، ہمت رکھنا. لڑکی نے یعنی لڑکی کی ماں نے ایسا ہی کیا. جب اس کو سرٹیفکیٹ دیا تو کہتی ہے خداوند میری لڑکی کو جن نے پکڑا. ماں باپ فرمایا کل صبح اس کو بنگلے لے کے آؤ. اتنی خوش ہوئی، صبح اس کو بنگلے لے گئی. ابھی بنگلے پہ اس کو اندر کون جانے دے، بعد پولیس کا پہرا تھا، دروازہ بند تھا. اس نے بہت کچھ کہا کہ بھائی مجھے بلایا گیا ہے. اوکے بیٹھ بلایا گیا ہے. بہت دیر ہو گئی، اندر خبر جاوے ہی نہیں کہ یہ بیچاری ادھر آئی ہے لڑکی کو لے کے. یہاں تک کہ امام زمان گاڑی کے اندر بیٹھ کے، ہمارے تنزانیہ کے پریزیڈنٹ نیریرے کی گاڑی، ڈرائیور بھی نیریرے کا. اس نے کہا تھا مولا کو کہ میری عرض یہ ہے کہ آپ یہاں جب تک رہو میری پرسنل گاڑی یعنی جو پریزیڈنشل کار ہے وہ استعمال کرو اور میرا ڈرائیور آپ کی گاڑی چلائے. افریقن ڈرائیور ہے. سیکورٹی کا بہت بندوبست تھا. جب گاڑی میں سرکار بیٹھ کے نکلے، مولا اکیلے ہی تھے پیچھے، باقی سب آفیسر دوسری گاڑیوں میں آئے تھے. افریقن ڈرائیور آگے، مولا پیچھے بیٹھے ہوئے. مین گیٹ جو لوہے کا دروازہ تھا جب وہ کھلا، پولیس نے سیلیوٹ کیا. یہ لڑکی اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا کے بھاگ کے گاڑی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. گاڑی کھڑی ہو گئی.
گاڑی کھڑی ہو گئی. یہ بات خود وہ افریقن ڈرائیور سناتا ہے کہ میرا پاؤں بریک پہ نہیں ہے, ابھی تک انجن سپیڈ سے چل رہا ہے اور گاڑی گیئر میں ہے, فری بھی نہیں. میرا پاؤں ایکسلریٹر پہ ہے, انجن فاسٹ چل رہا ہے اور گاڑی کھڑی ہے. مولانا حضرت امام نے اپنا ہاتھ ایسا کر کے اس لڑکی کو یوں جو ایسا کیا تو وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ جیسے اس لڑکی کو اٹھا کے کوئی ایسا لے جاتا ہو نا, وہ چل نہیں رہی تھی, ایسا گلائیڈ کر رہی تھی. لڑکی ایک سائیڈ میں ہو گئی, گاڑی چل پڑی, کیونکہ گاڑی تو گیئر میں ہی تھی اور ایکسیلریٹر چالو تھا. ابھی پیچھے جو اپنے آفیسر تھے وہ بھی نکل گئے, کوئی کھڑا نہ رہا, اور وہ لاسٹ ڈے تھا امام کا. یہ بیچاری پریشان باہر نکلی ایک ٹیکسی لے کے تو دربار میں آئی. مولانا حضرت امام تو دربار کے اندر تھے. مولا کی نظر پڑی تو کسی آفیسر کو کہا کہ وہ لڑکی کو کہو باہر کھڑی رہ گئے. مولا جب باہر نکلے دربار میں سے تو لڑکی کے سامنے جا کے مولا کھڑے ہو گئے. اس کی نظریں نگاہیں نیچی رہیں. مولا نے کہا میری طرف دیکھو. انگلش میں بولے, اردو میں بولے. ماں نے کہا مولا کو دیکھ, مگر اس کی ہمت نہ ہوئی. امام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے امام کو دیکھا. نگاہیں چار ہوئی, ایک دم ہنس پڑی, مولا کے پاؤں پہ گر پڑی, کھڑی ہوئی. مولا نے بہت دعا سیس دی, وہ جن چلا گیا. اسی وقت لڑکی کی حالت ہی بدل گئی, شکل بدل گئی, حالت بدل گئی, ایک دم عقل میں آ گئی. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی ہے, معجزے تو مولا کے مومن بھی کر سکتے ہیں. امام کے لیے معجزہ کرنا معمولی چیز ہے, لیکن ہمارے امام کا یہ جو کام تھا غیروں کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑا. دوسری قوموں کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑا. کس کے لیے یہ کھیل امام نے کیا ہے وہ ہمیں پتا نہیں, لیکن میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ ہمارا جو امام ہے وہ ظاہر میں انسان ضرور ہے, مگر وہ انسان نہیں, وہ خدا کا نور ہے. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے, غیروں کو کہنے کی نہیں. غیروں کو تو ہم یہی کہیں گے ہمارا امام ہے, ہمارا لیڈر ہے, ہمارا مرشد ہے, کیونکہ غیر ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے. کوئی سنت ملے سدھیر سمجھی نہیں رہی ہیں. اس وقت بہت سی ایسی شرارتیں دنیا میں جاری ہو رہی ہیں. ایک بدماش نے ایک کتاب لکھی ہے جس کے لیے آپ کو جماعت خانے کے اندر اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. لندن میں کسی نے کتاب لکھی ہے, میں نے وہ کتاب دیکھی ہے, پڑھی ہے. اس کے اندر ہماری بہت سی مذہبی چیزوں کا ذکر کیا ہے. دسوند کا ذکر ہے, بہت سی ٹولیوں منڈلیاں جو ہماری ہیں ان کا ذکر ہے, گٹ پاٹ نیاز کا ذکر ہے. بھلا ایک غیر قوم کے آدمی کو یہ باتوں کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ ہمارے بیوقوفوں کے ساتھ. ہماری قوم کے اندر بیوقوف زیادہ ہیں, ان بیوقوفوں سے مل کے ہوتا ہے. اور ہماری قوم کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے غیروں سے شادیاں کی ہوئی ہیں. 79 کے اندر حضرت امام لندن آئے, 7 دن ٹھہرے. ایک دن امام نے اس دن ایک خاص منڈلی کی مہمانی تھی. امام ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, منڈلی تو ادھر پیچھے یہ دیوار کے پچھلی طرف اس روم کے اندر تھی. مولانا حضرت امام نے مکھی کو کہا, مکھی وہ فلانے ہال میں اس منڈلی کی مہمانی میں ایک نان اسماعیلی بیٹھا ہے. مکھی صاحب نے فوراً ایک والنٹیئر کو بلایا, بھائی ادھر ایک دیکھو جا کے. یہ آدمی ادھر گیا, ایسی نگاہیں ڈالی, لگ بھگ 2-2.5 ہزار آدمی تھے. واپس آ کے مکھی کو کہا ادھر کوئی نہیں ہے. جب مکھی کو کہا کہ ادھر کوئی نہیں ہے تو امام تو سنتے تھے. امام فرمایا ہے
मुखी बेचारा खुद गया। माँ बाप ने उसको इशारा किया कि जब भी तुम एंटर हो जाओ तो राइट साइड बिहाइंड, मर्दों की साइड में। अंदर गया, एक एक की शक्ल देखते 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 पीछे उसको एक आदमी की जब आंखें जो लगी तो उसने निगाहें नीची कर ली। इसको शक पड़ा, भाई कौन हो तुम? कहते मैं इस्माइली नहीं हूं, आओ बाहर आओ। अब उसके पास बड़ी मंडली का कार्ड था, इशू किया हुआ कार्ड। तो भाई तुम इस्माइली नहीं? कि हाँ मैं फलाना हूं, यानी कोई इंडियन था, हिंदू था। तो ये कार्ड कैसे आया? कि मेरी बीवी है ना वो इस्माइली है और आज वो बीमार हुई, उसने मुझे कहा कि तुम चले जाओ। देखा हमारी कौम के अंदर बेवकूफ हैं, उसका सबूत मिला ना। इस्माइली लड़की बड़ी मंडली में, जिसका मैं नाम जाहिर करना नहीं चाहता, वो उसकी मेंबर है, उसको कार्ड मिला है। तो उसने ये समझा कि चलो भाई डिनर पे मुर्गी खाने का वक्त आएगा, मैं बीमार हूं नहीं खा सकती तो मेरा शोहर जाके मुर्गी खावे, ये समझ के उसने ऑर्डिनरी डिनर की तरह अपने शोहर को भेज दिया। हमारी कौम के अंदर पहली चीज तो ये है, दीनदारों जहां तक बन सके इस्माइलियों से ही शादी करो, नहीं तो तुम्हारी औलाद को भी तकलीफें होंगी, तुम्हें खुद को भी तकलीफें होंगी। ठीक है, ऐसे हालात बन जाते हैं। तो पहले इस्माइली बना लो उसको, जिससे शादी करनी है पहले इस्माइली बना लो। 6-12 महीने उसको इस्लाम की तालीम दो, इस्माइली मजहब की नहीं। इस्माइली बनाने के बाद उसको इस्लाम की तालीम दो, इस्माइली नहीं। इस्माइली मजहब तो बड़ी पैदाइशों और जन्मों और जिंदगियों के बाद नसीब होता है। 2-3 बरस तक उसको बाहर ही रखो और उसको इस्माइली मजहब सिखाओ, यानी भले जमात खाने आवे मगर किसी टोली मंडली में मत डालो। पैसे की बात नहीं है हमारा मजहब कि पैसे दे के चलो भी हम किसी बड़ी मजलिस के मेंबर बन जाते हैं। हकीकत तो उसकी ये है कि हम अपनी मौला से मोहब्बत करते हैं, मजहब को दुआ पढ़ते नहीं और $500 दे के कोई मजलिस के मेंबर बन गए तो उससे हमको वो मजलिस दोज़ख में से बचाएगी नहीं। दुआ पढ़ो, 10 बन दो, फिर मजलिस के अंदर आओ। हमारे आमाल अच्छे होने चाहिए। हमारे मजहब की जितनी भी पहली ड्यूटियां हैं उन ड्यूटियों को, यानी रोज जमात खाने आना, इबादत करना, दुआ पढ़ना, 10 देना, तस्बीहां निकालना, नेक आमाल करना, ये चीजें हो जाने के बाद बैतुल ख्याल की इबादत का दर्जा है। फिर कभी इमाम ज़मान के लिए हम कुछ सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, खिदमत पेश करना चाहते हैं, तो चलो भाई $200-500 दे के मजलिस के मेंबर बनो। ये एक किस्म की इमाम ज़मान के हुजूर में खिदमत है। जैसे कि लाइफ से 50 बरस तक इमाम की हमने खिदमत की। हजर इमाम का घर का एक बावर्ची है जो उसका खाना पीना पकाता है, मौला का एक धोबी है जो उसके कपड़े धो देता है, मौला का एक नौकर है कि जो घर में सफाई कर देता है। तो ऐसी खिदमत के लिए हमें तो चांस नहीं मिल सकता, तो हम उस नौकर की भाई तनख्वाह दे देवें, 50 बरस तक उस नौकर की तनख्वाह दे देवें, तो हमको ऐसा होवे कि हमने इमाम ज़मान की खिदमत की है। टोली मंडलियों का यही एक बख्शिश है, बाकी नूर के साथ हमारी मंडलियों टोलियों का कोई ताल्लुक नहीं। नूर का ताल्लुक जो अगर है तो वो सुबह की इबादत से है। तो मौलाना हजरत इमाम की जो असली नूरानी हालत है ना, उसको समझो और गैरों के साथ अपने मजहब की बातें मत करो और उसके नूर को उसके बदन के साथ ताल्लुक मत डालो। ये मेरा आज का हजरत इमाम की इस सालगिरह मुबारक के ऊपर पैगाम है। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकत की समझ देवे, मौला अपनी नूर की समझ देवे, मौला 10 सुकरीत में पूरा रखे, मौला फरमान बरदार मोमन बनावे,
مولا علم کی توفیق دے، مولا ہر آفت بلا سے دور رکھے، مشکلیں مصیبتیں دور کرے، بدوں سے اور بدماشوں سے بچا کے رکھے، بے ایمانوں سے بچا کے رکھے، شیطان سے بچا کے رکھے، آفت بلائیں مولا دفع دور کرے، مولا آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، ساری دنیا کے تمام اسماعیلیوں کو دین میں، دنیا کے اندر سکھی آباد کرے، جان و مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، تندرستی میں برکت دے، کٹمب قبیلے میں، جماعتوں کے اندر اتفاق و محبت بخشے، اور امام ہمیشہ راضی رہے، نیک امیدیں پوری کرے۔ کھانا بدان